مکے والوں نے مسلمانوں کو بہت ستایا تو مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے مکے سے حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے۔ جب وہاں وہ چین سے رہنے لگے اور حبشہ کا بادشاہ نجاشی، یہ عیسائی تھے اس وقت اور یہ عیسائیوں کا ملک تھا حبشہ، تو جب یہ حضرات وہاں پہنچے اور سکون کی سانس لی تو مکے کے کافروں کو وہ گوارا نہ ہوا اور وہ وہاں نجاشی کو بہکانے کے لیے گئے۔ تو جب نجاشی کو بہکانے کے لیے گئے تو کہا کہ وہ تو آپ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بولتے ہیں اور ایسا ہے ویسا ہے، جو بھی ان کو کہنا تھا۔ تو نجاشی نے مسلمانوں کو بلانا بھیجا۔ دیکھیے ایک اچھے آدمی کی پہچان کیا ہوتی ہے، جب اس تک کوئی بات آئے دوست کے متعلق یا دشمن کے متعلق تو پہلے وہ تحقیق حال کرے۔ تو حضرت نجاشی نے بھی یہی کیا کہ جب بلایا ان کو تو حضرت جعفر طیار، یہ مولائے کائنات کے سگے بھائی، تو حضرت جعفر ابن ابو طالب ان کی قیادت کرتے ہوئے آئے۔ تو نجاشی کے دربار میں طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی حاضر ہوتا تھا تو وہ سجدہ کرتا تھا۔ مسلمانوں نے سجدہ نہیں کیا، آئے تو انہوں نے مکے والوں نے بتایا دیکھو یہ ایسے لوگ ہیں، یہ آپ کے دربار کے آداب سے بھی ناواقف ہیں۔ تو نجاشی نے پوچھا بھئی تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا مجھے؟ تو حضرت جعفر طیار نے فرمایا ہم اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتے، ہمارے مذہب میں اس کی اجازت نہیں۔ بہرحال پھر تو نجاشی نے پوچھا کہ حضور علیہ السلام کے متعلق بہت سی باتیں پوچھی تو حضرت جعفر نے بیان فرمایا۔ پھر کہا کہ کیا آپ لوگ ہمارے پیغمبر کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو کہا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، وہ ابن اللہ نہیں ہے، وہ عبداللہ ہے، بادشاہ سامنے ہے اور حق بات ہو رہی ہے۔ یعنی مومن کی شان مومنانہ یہ ہے کہ کوئی ہو وہ اپنے مذہب کی بات بغیر کسی خوف کے رکھ دے، انجام کچھ ہو مذہب کی بات رکھ دو۔ تو کہا کہ آپ کے نبی پہ جو قرآن نازل ہوا ہے ذرا اس میں سے کچھ پڑھ کے سناؤ۔ تو حضرت جعفر طیار، اب دیکھیے حضرت جعفر کی حکمت، کہاں کیا کہنا چاہیے یہ اصل بات۔ جب نجاشی نے کہا کہ قرآن سناؤ تو حضرت جعفر طیار نے سلیکشن جس سورہ مبارکہ کا کیا وہ سورہ مریم۔ آپ نے جب سورہ مریم پڑھنا شروع کیا، ابھی بھی سورہ مریم، ساری سورتوں کا کیف الگ ہے، جدا جدا سب کی شانیں، لیکن جب سورہ مریم پڑھی جاتی ہے تو پھر بات ہی کچھ اور۔ اللہ کا پورا قرآن ہی دل کو سرور بخشتا ہے، لیکن سورہ مریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی پڑھنے والا جب پڑھتا ہے اپنی مستی میں تو بات ہی الگ ہوتی ہے۔ تو حضرت جعفر طیار نے جب سورہ مریم کی تلاوت شروع کی ہے تو نجاشی کی آنکھیں امٹ پڑی اور وہ رونے لگے، رو پڑے اور اپنے تخت سے اتر کر زمین پر بیٹھ گئے اور پھر کہنے لگے یہ وہی کلام ہے، یہ وہی کلام ہے جس کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی، اور نتیجتاً حضرت نجاشی مسلمان ہو گئے۔ بعض مفسرین اس طرف گئے کہ ایمان والوں کی شان، لیکن یہاں رک کر ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، غزل سن کر تو ہمیں رونا آتا ہے، گانے سن کر تو ہمیں رونا آتا ہے، کیا کبھی قرآن سن کر بھی رونا آتا ہے؟ اگر قرآن سن کر رونا نہیں آتا تو اپنے حال پر رو لو، کہیں ایمان کا طوطا تو نہیں اڑ گیا دل سے ایمان تو نہیں نکل گیا، منافق تو نہیں ہو گیا، نفاق تو نہیں پیدا ہو گیا۔ اس لیے کہ قرآن تو بتا رہا ہے کہ مومنوں کی شان یہ ہے کہ وہ قرآن سن کے روتے ہیں، اور یہاں تو حال ہے کہ کب ختم ہو کا یہی حال